الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء من ربک عطاء حسابہ۔ سورہ نبا کی آیتوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور آج جو ہے یہ آیت مکمل ہو جائے گی اور آج آخری جو ہے ہم لوگوں کی گفتگو رہے گی۔ اب انشاءاللہ آج کے بعد پھر معاملہ اگلے سال پہ ملتوی کیا جائے گا۔ تو سورہ نبا میں سب سے پہلے جو ہے گفتگو کس چیز پہ ہوئی تھی؟ نبع عظیم۔ سب سے پہلی گفتگو نبع عظیم پر تھی۔ عظیم خبر کے بارے میں متعدد اقوال تھا جس پہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ آپس میں اختلاف رکھے تھے، آپس میں ان میں اختلاف تھا۔ تو وہ نبع عظیم سے مراد جس پر لوگوں نے اختلاف کیا تھا، کہا کہ وہ بڑی خبر مولا کائنات کی ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ خبر کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے۔ ولایت کے اوپر لوگوں کا اشکال ہے اور لوگ اختلاف رکھتے ہیں علی کی ولایت کے اوپر، اختلاف وہی ہے۔ اور قیامت کے سلسلے میں بھی دوسری جو ہے روایت اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قیامت منظور ہے، مقصود ہے، نبع عظیم سے مراد قیامت ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اصول ہے، اصول دین کے اوپر اختلاف ہے، دین کے اوپر جو ہے اصول جو ہے عقیدتی مسئلے کے اوپر اعتراض ہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ اصول یہ ہے، اصول دین، عباس کہتے ہیں یہ اصول۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ لوگ جان جائیں گے کہ عظیم خبر کیا ہے۔ اور پھر عذاب جہنم کے سلسلے کی بات تھی، عذاب جہنم پر۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہے میں نے آسمان خلق کیا، زمین خلق کیا، ستارے اور کوہ اور پہاڑ اور دریا اور درخت اور چاند اور ستارے، یہ سب تو میں نے خلق کیا ہے، ساری چیزیں میں نے خلق کیا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب میں نے خلق کیا ہے، تو ہونے کے بعد کیا ہے جس کو میں خلق نہ کروں گا۔ اور پھر وہ عذاب جہنم کی بات تھی کہ جہنم کے طبقات تھے کہ اس کی جہنم کی اس میں جو ہے کون کون جائے گا، گنہگار، عاصی، خطا کار، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ کہیں گے کاش ہم نے اپنا وقت برباد نہ کیا ہوتا، اور وہ جہنم کا جو کنواں ہوگا اس میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ ہے انہیں کھلائی جائے گی، اور ان کو جو وہ جو چیز پینے کا ہے گرم پانی ہے، یہ سب چیزیں۔ پھر جنت کی بات آئی، جنت میں کہا حور ہے، غلمان ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے نا، میوات جنت ہے، میوہ ہے، پھل فروٹ ہے، باغات ہے، جو دل کہے گا آپ کھائیں، آپ کے لیے جو آپ کا مرضی کہے گا ہر چیز ملے گی، جو یہاں دنیا میں نہیں ہے وہ سب کچھ وہاں۔ ایسی ایسی چیز، وہ ہمیشہ کی زندگی، ایسا محل جو دنیا میں محل نہیں ہے، اس سے اچھا محل ملے گا۔ وہاں کا محل بہت ہی شاندار محل ہوگا۔ یہاں کی جو خواتین ہیں ان سے اچھی حوریں ملیں گی۔ اب اس کی بات آئے گی انشاءاللہ، میں بھی نقل کروں گا۔ یہاں کی جو بیویاں ہیں یہ بھی وہاں انشاءاللہ ملیں گے کہ نہیں، اب بتاؤں گا بھی آخر میں، تاکہ آخر تک ذہن حاضر ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ جو عطا کرے گا بہشت میں، یہ بہت اچھا بدلہ ہوگا۔ جنت میں جو کچھ ملے گا بہت اچھا، یہاں سے اچھا ملے گا۔ وہ رحمان بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آج کا درس آخری ہے، اس لیے اس کو غور سے اس کو سمجھیے گا کہ آخر میں کیا کہا جنت کے بارے میں۔ کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ کہا کہ وہ پروردگار جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ رب ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا وہ کیا ہے، مالک ہے، اور وہ اس کی رحمت عام ہے، اس لیے رحمان کہا۔ اس لیے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہاں پہ رحمان ہے، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، ہے نا، یہ سب دنیا کی چیزیں۔ کہا ساری چیزوں کا مہربان رحم کرنے والا وہ خدا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ لا یملکون منہ خطابا، کوئی کسی کی مجال نہیں، جرت نہیں جو کہا جائے کچھ کہہ سکے، اتنا عطا کر دے گا کہ کوئی کہا جائے کیا کہے گا، بن مانگے سب کچھ دینے والا،
सब कुछ अता करने वाला। और कहा कि फिर यौम यक़ूम रूह वल मलाइका, कहा वो दिन कि जब रूहुल अमीन से मुराद है, यहाँ पे रूह से मुराद रूहुल अमीन है ना, रूहुल अमीन और मलाइका सब दर सब नाजिल होंगे, सब दर सब इन लोगों का नुज़ूल होगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान, ये लोग गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, ये लोग बोल नहीं सकते हैं, मगर जब खुदा इजाजत देगा, वो रहमान खुदा इजाजत देगा बोलो तो वक़ाल सवाबा, तो वो ठीक है, तब वो बोलेंगे, सही से वो गुफ्तगू करेंगे। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, कहा वो दिन हक है, वो आएगा दिन हक है, और जिसका दिल चाहे वो अपना ठिकाना वहां बनाए, जिसका दिल चाहे बनाए, न चाहे न बनाए, लेकिन ये हक है कि वो दिन आएगा और वो अपने रब की तरफ जाएगा। दिल कहे तो रब की तरफ जाओ, दिल कहे तो शैतान की तरफ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने रब की तरफ जो है जाएगा, वो दिन हक है। हाँ, उसके बाद जो है कहा ना नजरनाकुम अज़ाबन करीबा, और ये याद रखना कि आगाह किया है ना, मुतनब्बे किया है, कहा तुम लोग आगाह हो जाओ, ध्यान में रखना कि वो दिन जो है करीब है, जब ये सब होने वाला है, करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, जन्नत और जहन्नम सब मिलेगा, है ना, करीब है, याद रखना। तुम अपने आप को देखो कि तुम जन्नत में हो के जहन्नम में हो, हर इंसान खुद अपना जो है मालिक है कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है, कहने की जरूरत नहीं है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, हर इंसान। कहा कि खुदा ने आजाब करीब है, उससे अल्लाह ने डराया है, मुतनब्बे किया है, यौमा, वो दिन करीब है जब तुमको जो है आजाब होगा, वो दिन करीब है। यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु, कहा जो कुछ तुमने आगे भेजा है वो देखोगे क्या भेजा है, नेकी भेजा है या बुराई भेजा है, अच्छा किया है या बुरा किया है, वो तुम खुद अपने हाथों से भेजे हो, अपने यदा हो है, यानी दोनों हाथों से तुमने भेजा है, क्या किया है तुमने खुद तुम्हें मालूम हो जाएगा, देखोगे। हाँ, कहा भाई यकुलुल काफिरून, उस दिन काफिर क्या कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होता। काफिर जब आजाब को देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो डरेगा, कहेगा काश मैं मिट्टी होता तो जहन्नम के आजाब में मुझे जलना न होता। तो जन्नत में नेमतें हैं, जहन्नम में सिर्फ जलना ही जलना है। जन्नत की नेमतें बेमिसाल, जन्नत की खूबियां बेमिसाल, जन्नत के दरख्त, जन्नत के बहिश्त के दरख्त का एक पत्ता अगर इस दुनिया में आ जाए तो पूरी कायनात उस एक पत्ते के साये में आ जाए। जैसा कि जहन्नम के बारे में मैंने बयान किया था कि अगर एक कतरा जहन्नम वालों का गिर जाए, है ना, तो यहाँ इतनी तलखी होगी कि पूरी कायनात तल्ख हो जाएगी। एक कतरा अगर कहा जाए आतिश आ जाए, आग गिर जाए, तो पूरी कायनात जल जाए। इसी तरह से जन्नत का अगर एक पत्ता गिर जाए तो पूरी कायनात में जो है साया ही साया हो जाए। ऐसी बहिश्त में अहले ईमान रहेंगे, ऐसी बहिश्त में अहले ईमान रहेंगे, वो फल देखने को मिलेंगे जो कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे ऐसे शरबत मिलेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, इतना ठंडा, इतना मीठा, खुशबू मुश्क अंबर से बेहतर खुशबू, दुनिया में ऐसी खुशबू नहीं मिलने वाली है। ऐसा लिबास उम्दा मिलेगा और हुस्न, इतना हसीन इंसान हो जाएगा, खुद कहेगा मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना खूबसूरत, खूबसूरत बना जाएगा, और बुढ़ापा नहीं रहेगा, हर इंसान जवान होकर के जन्नत में जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं। आज का आखिरी दर्स है, इसलिए 2-4 मिनट हो सकता है इजाफी हो जाए, लेकिन ये आपके काम की चीजें हैं, इसलिए लाजिम है आपको पहुंचा दें। कहा ये जन्नत, रसूल ये कहते हैं कि अगर कोई मिस्ल पहाड़ के आमाल किया हो, मिस्ल कोह की इबादतें की हो, नमाज रोजे हज बजा लाए हो,
رات دن عبادت خدا میں مشغول ہو، دن بھر روزہ رکھے، پوری رات عبادت کرے، اس کے باوجود اگر علی کی ولایت نہیں ہے، علی سے محبت نہیں ہے، تو سب بیکار، ساری عبادت، سارے نماز روزے، سارا حج اور عمرہ اور وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرنا سب بیکار ہے۔ اگر علی سے محبت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، بغیر علی کی ولایت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہا کہ جنت میں جو لوگ رہیں گے، جہنم والوں کی انہیں خبر نہیں ہوگی، وہاں چیخ پکار، چلا شور ہنگامہ جو جل رہے ہیں، ادھر کی اطلاع ادھر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہاں جنت میں صرف سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ یہ دنیا میں لوگ جو ہے آرام ڈھونڈتے ہیں، اتنی بدنصیبی ہے۔ رسول نے کہا الدنیا سجن المومن، دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ اب مومن سوچتا ہے کہ کیوں آرام نہیں ملتا، اے جناب سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، پرابلم ہی پرابلم ہے۔ قید خانے میں جو ہے آرام ہوتا ہے، کون کہے گا جیل میں ہمیں بہت سکون ہے؟ جیل میں کسی کو سکون ہوتا ہے تو دنیا میں کہاں سکون ملے گا؟ رات دن تک دو میں لگا رہتا ہے، آرام سکون مل جائے، ٹھاٹ کی زندگی، فلا 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 چیز مل جائے، سب کچھ مل جاتا ہے، جتنی دولت چاہتا ہے مل جاتا ہے، جتنی شہرت چاہتا ہے مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ سکون کہاں ہے؟ مومن کے لیے بہشت میں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت کر لے، علی سے محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ کہا جب میں معراج پر گیا، جبرائیل میرے ساتھ ساتھ، میں ایسی منزل سے گزرا، کہا جہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی عجیب شہر ہے، وہاں بڑے حسین و جمیل ہے، وہ حورے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ وہ حورے آ کر کے رسول کو انہوں نے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، یا رسول اللہ آپ سے ملنے کے لیے میں نے خدا سے درخواست کی تھی، اللہ نے درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ نے جب اجازت دیا تو وہ حوریں ملنے آئی تھی رسول سے معراج پر۔ تو جب آئی ملنے کے لیے تو اس وقت جو ہے جنت کی کیفیت جب بتائی جبرائیل نے، تو کہا کہ یہ جنت جو ہے نا، جو حوریں ہیں، تو کیا یہ مرنے والے جو مومنین بہشتی ہیں، جنتی ہیں، انہیں یہ حوریں ملیں گی، انہیں یہ حوریں ملیں گی۔ جس حور سے چاہے گا وہ شادی کر کے اس حور کے ساتھ رہے گا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، مردوں کو تو حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ جواب آج ہم آپ لوگ کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت یہ جواب سنیں، آپ غور سے سنیں آپ لوگ، یہ جو عورتیں ہیں، جو مومن ہے، جو علی کی ولایت رکھتا ہے، جو بہشتی ہوگا، جو جنتی ہوگا، وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ کہا یہ عورتیں جنت میں جائیں گی جو مومنہ ہیں، جو جنتی حوریں ہیں، عورتیں ہیں، کہا یہ ان حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی، حور ان کے مقابلے میں نہیں رہیں گی، یہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی، حسین و جمیل۔ کہا وہ عورتیں جنہوں نے شادی نہیں کیا اور چلی گئیں اپنے رب سے ملاقات کیا، بہشت میں چلی گئیں، جنتی تھیں، ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جس بھی بہشتی سے چاہے وہ ازدواج کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، ان کا انتخاب کر سکتی ہے۔ ہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، جن کے شوہر کافر تھے، وہ صاحبان ایمان عورتیں، انہیں بھی اجازت ہوگی بہشتی جوانان میں سے جن کا انتخاب کر لیں۔ اور وہ عورتیں جن کا ایک طلاق ہو جاتا ہے، 2 طلاق ہو جاتا ہے، تیسرا، ان کو بھی اختیار ہے وہاں پر بہشت میں، چاہے تو اپنے شوہروں میں سے جو اچھا ہے اس کا انتخاب کر لے، یا بہشتی جوانوں میں سے انتخاب کر سکتی ہیں۔ ہاں یہ حوریں جو ملیں گی، یہ حوریں، کہا کہ یہ حور کیسی ہوگی؟
کہا یہ نرم پوروں نے کہا یا رسول اللہ ہم نرم مزاج ہیں، ہماری طینت میں فطرت میں نرم مزاجی ہے، ہم پیار سے بولتے ہیں، اچھا کلام کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جنت برے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اگر ہم میں برائی ہے تو ہم اپنی برائی کو خدا کے واسطے دور کر لیں، اگر جنت میں جانے کا خواب اور سپنا ہے تو یہ جنت اچھے لوگوں کے لیے ہے، یہ جنت صاحبان ایمان کے لیے ہے، وہ جو خدا والے ہیں وہ بہشت میں جائیں گے، ان کے لیے حوریں بھی ہیں اور صاحبان ایمان جو مومنہ عورتیں ہیں وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی، ان کا وہ اپنے شوہروں کے ساتھ چاہے شوہروں کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور جن کے شوہر کافر تھے خدا کے منکر تھے انہیں اختیار ہے بہشتی جوانوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر سکتی ہیں، جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی، عورتیں جنت میں جائیں گی وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ انتخاب صاحبان ایمان میں سے کر سکتی ہیں، اور پورے ان کے لیے ہیں اور جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ اس لیے آخری جلسہ تھا جس میں ہم خدا سے یہ دعا کریں پالنے والے ہمیں اس لائق بنا دے کہ جو تو نے بہشت بنائی ہے ہم بہشت میں جا سکیں بحق محمد وآل محمد کے، ہمیں علی کی ولایت اور ان کا مطیع و فرما بردار ہمیں بنا دے، پالنے والے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، خدا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پالنے والے تیرے ماہ میں تیرے مہینے میں ہم نے تیری اطاعت کی، جو کوتاہی رہ گئی ہو ان کوتاہیوں کو درگزر فرما، امام زمانہ کو جو ہے ہر بلا و آفات سے محفوظ فرما، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم کو بھی ہر بلا و آفات سے محفوظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کا اور چہاردہ معصومین کا، ان کے آباء و اجداد کا واسطہ، پالنے والے فلسطین مظلوم جو ہے بچے ہیں سب فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما اور ظالم کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔